حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نے ایک اور فوجی افسر کو ایکسپوز کرتے ہوئے کہا کہ جنرل نیازی مشرقی پاکستان میں اسمگلنگ اور دیگر غیر قانونی کاموں میں براہ راست ملوث تھا۔ جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا اور پاکستانی آرمی کے تقریباً 93,000 فوجی نے سرنڈر کیا، جو کہ تاریخ کا سب سے بڑا سرنڈر بھی کہلاتا ہے۔ اس ہار کے بعد فوج کا یہ بیانیہ تھا کہ فوج وسائل کی کمی کی وجہ سے ہاری تھی۔ اس رپورٹ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مشرقی پاکستان کے اندر جو سرنڈر ہوا تھا وہ وسائل کی کمی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اعلیٰ فوجی افسران کی بزدلی کی وجہ سے ہوا تھا، کیونکہ اگر وہ چاہتے تو مشرقی پاکستان کے اندر پاکستانی آرمی کچھ عرصہ لڑ سکتی تھی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نے فوج کو بری طرح ایکسپوز کیا اور یہ بات واضح کر دی کہ مشرقی پاکستان صرف اور صرف فوج کی غفلت کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ وہ اس لیے کیونکہ اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ جرنیلوں نے مجیب الرحمان کے ساتھ مل کر کوئی سیاسی حل تلاش کرنے کے بجائے فوجی دباؤ بڑھانے کی کوشش کی، جس نے بنگالیوں کو بغاوت پر مجبور کر دیا، اور یہ سب سے بڑی غلطی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اگر مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے کے بعد فوج کا احتساب ہوتا تو شاید آج صورتحال کچھ اور ہوتی۔ بات صرف یہی نہیں بلکہ ایسے اور بھی بہت سے کام ہوئے ہیں جن پر فوج کا احتساب بنتا تھا۔ واضح رہے کہ بات یہاں پر پوری فوج کی نہیں ہو رہی بلکہ چند کالی بھیڑوں کی ہو رہی ہے جنہوں نے فوج کو بدنام کر رکھا ہے، کیونکہ اس ملک نے نہ صرف عیاش اور غفلت کی نیند میں ڈوبے ہوئے افسران دیکھے ہیں بلکہ 60 اور 70 کی دہائی میں ایسے افسران بھی گزرے ہیں جو کہ جنگی حکمت عملی کے بجائے پلاٹ کی خرید و فروخت پر زیادہ توجہ دیتے تھے۔ سال 2020 کے اندر احمد نورانی ایک صحافی نے پاکستانی عوام کو ایک رپورٹ کے ذریعے حیران کر دیا، کیونکہ اس رپورٹ کے اندر ایک فوجی افسر کی باہر ممالک میں موجود جائیدادیں لیک ہوئیں۔ یہی نہیں بلکہ حال ہی میں سال 2024 کے اندر دبئی لیکس بھی سامنے آئیں اور یہاں پر بھی پاکستانی جرنیل پہلے نمبر پر تھے۔ رپورٹس کے مطابق سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی بھی بہت سی اثاثے سامنے آئے۔ فیکٹ فوکس کی رپورٹ کے مطابق صرف 6 سال کے عرصے میں جنرل قمر جاوید باجوہ کے 12 ارب کے اثاثے سامنے آئے۔ مختصر یہ کہ پاکستان کا آئین توڑنے سے لے کر پورا ملک توڑنے تک کئی کام کیے ہیں فوج نے، جن کو اگر گننے